بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 پوائنٹس کا منصوبہ بھیجا، نیوکلیئر پروگرام روکنے پر پابندیاں ہٹانے کا وعدہ۔ شہباز شریف نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت، امن کوششوں پر دی بریفنگ، ترکی بھی تعاون کر رہا ہے۔ ایران نے بات چیت کے دعووں کو رد کر دیا، کہا ہم جیسا کوئی ٹرمپ جیسے کی شرطوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایران نے یو ایس ایس ابراہم لنکن جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، اسرائیل میں کئی حملے، سینکڑوں زخمی۔ خلیجی ملکوں میں ایران کے حملے جاری، کویت ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی، انرجی سائٹس پر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور لبنان میں اسرائیل کے حملے، حزب اللہ نے آئی ڈی ایف کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ جنگ سے پیدا صورتحال پر دہلی میں آل پارٹی میٹنگ، حکومت نے کہا فیول اور گیس کی کوئی قلت نہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر ہجوم، لمبی لمبی لائنیں، کئی جگہ ٹریفک جام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ نے ایران کو 15 پوائنٹس کا ایک منصوبہ بھیجا ہے، جہاں بات چیت کی باتیں ہو رہی، وہاں جنگ بھی جاری، اور امریکہ نے اپنے 1000 پیرا ٹروپرز کو مڈل ایسٹ بھیجا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات چیت کی ہے۔ ایرانی فوج نے دوسری طرف سفارتی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رد کرتے ہوئے اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں کئی حملے کیے۔ ایسے ایک حملے کے نتیجے میں کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی۔ امریکہ پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جو اپنا 1 مہینہ مکمل کرنے والی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے ذریعے امریکہ نے ایک منصوبہ ایران کو پیش کیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 2 مصالحت کار اس سلسلے میں مصروف ہیں اور ایران کو تجویزیں پہنچائی گئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایک بڑی تجویز ہے جس میں پابندیوں سے راحت، سول نیوکلیئر تعاون، ایران نیوکلیئر پروگرام کو IAEA کی نگرانی میں دینا اور آبنائے ہرمز سے جہازوں کی ٹریفک کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ایک عہدیدار نے نیوز ایجنسی AP سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی اور مشکل کے اس وقت سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بحران کے دوران تحمل کے مظاہرے کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کراؤن پرنس سے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شہباز شریف نے ایکس پر محمد بن سلمان سے بات چیت کی تصدیق کی۔ شہباز شریف نے جلد سے جلد جنگ ختم کرنے اور عام حالات بحال کرنے پر زور دیا اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کراؤن پرنس کو پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بتایا اور بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کے ذریعے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس میں ایران سے کہا گیا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کرے اور اس کے بدلے ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک منصوبہ ہے، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ انہیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ ایران ان شرطوں سے اتفاق کرے گا۔ پاکستان کے علاوہ ترکی نے بھی کہا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ ترکی کی حکمراں پارٹی AK پارٹی کے وائس چیئرمین ہارون ارمغان نے رائٹر کو بتایا کہ اس کا مقصد تناؤ کم کرنا اور ڈائریکٹ بات چیت کا راستہ صاف کرنا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ ایرانی سفیر رضا عامری مقدم نے کہا کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے ایسی خبریں سنی ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے ٹرمپ کے دعووں کے برخلاف کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوست ملکوں نے دونوں فریقوں سے کچھ مشورے کیے ہیں۔
اسرائیلی وزیر معاشیات نے بات چیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ٹرمپ کے ساتھ نتن یاہو کی بھی بات چیت میں شمولیت کی تصدیق کی۔ اسرائیل کے وزیر معاشیات نیو برکات نے سرکاری ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ڈیل میں ایران کی باقی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خلیج میں فوجیں بھی جمع کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر پزشکیان نے کہا کہ خطے کا استحکام بگڑنے اور سیکیورٹی متاثر ہونے کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے، جنہوں نے ایران، لبنان اور غزہ میں حملے کیے ہیں۔ پزشکیان نے بعض ملکوں پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو قانون کی حکمرانی اور عالمی قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب بعض گوشوں کی طرف سے جنگ رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس دوران برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے سعودی سرزمین پر ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فوج نے بات چیت کی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ پر طنز کیا اور کہا کہ امریکہ اپنی ہار کو سمجھوتا نہ کہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایرانی میڈیا میں امریکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ نے خطے میں جو سرمایہ کاری کی ہے وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ہی تیل اور گیس کی وہ پرانی قیمتیں دیکھ سکیں گے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ خطے کا استحکام ہماری فوجوں کے ہاتھوں میں ہے۔ استحکام طاقت سے آتا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ خود اپنے لیے بات چیت کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ ہمارے جیسا کوئی کبھی تمہارے جیسے کسی کی شرطوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ٹرمپ کے دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ 9 مہینے کے عرصے میں ہم پر 2 مرتبہ حملہ کیا گیا ہے۔ بات چیت کے دوران ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ سفارتکاری سے دغا بازی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کی غیر جانبداری کی وجہ سے وہ سب سے اہم مصالحت کار کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب محض ایک بیک چینل پیس میکر نہیں ہے بلکہ اہم مصالحت کار بن گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے کہا کہ ایران خطے میں امریکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ نے کم سے کم 1000 نئے پیرا ٹروپرز کو مڈل ایسٹ بھیج دیا ہے۔ امریکی فوجوں کو وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی سپاہیوں کو بھیجنے سے امریکہ اور اسرائیل کے مقصد حاصل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے یہ سپاہی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے وہم کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ انہوں نے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کی لڑائی ایسے مرحلے میں پہنچ گئی ہے جہاں آپ اپنے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا اور آخری لفظ روز اول سے یہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے کبھی آپ کے جیسے کی شرطوں کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ آج اور نہ کبھی آئندہ۔ پینٹاگون نے کہا کہ کم سے کم 1000 پیرا ٹروپرز مڈل ایسٹ کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں تعینات مرینز کی تعداد 5000 ہو جائے گی، جو دوسرے سپاہیوں کے علاوہ ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایرانی فوج نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ بتایا گیا کہ وارننگ دینے کے بعد یہ حملہ کیا گیا۔ مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایرانی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران نیوی کے قدر کروز میزائل کے ذریعے امریکہ کے USS ابراہم لنکن کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اسے اپنی پوزیشن بدلنی پڑی۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکی جہاز ہمارے میزائلوں کی زد میں ہیں اور آئندہ مزید طاقتور حملے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی USS ابراہم لنکن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ ایران نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی 80ویں لہر کے تحت اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ریولیوشنری گارڈز IRGC نے کہا کہ حزب اللہ کی مدد و تال میل کے ساتھ اسرائیل میں کئی حملے کیے گئے۔ IRGC نے کہا کہ اس نے تازہ حملوں میں تل ابیب، کریات شمونہ، بنی براک، السلیم، عارف جان،
الرزاق اور شیخ عیسیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ رشاش علاقے میں اسرائیل کے سیٹلائٹ اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس دوران بنی باراک میں ایران کے کلسٹر بم حملے سے کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے سے ایک اسرائیلی عورت ماری گئی اور بعض لوگ زخمی ہوئے۔ ایران کے وزیر تعلیم نے کہا کہ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم 243 اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جاں بحق ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں 40 منٹ کے اندر 4 میزائل گرے جسے تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، سرکاری ریڈیو نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے بھی لبنان میں کئی حملے کیے، ان میں تائر ضلع کا قلقیلیہ ٹاؤن شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران پر 15,000 سے زیادہ بم گرائے ہیں۔ ایران کے البرز صوبے میں ایک میزائل حملے میں 18 لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں 200 سے زیادہ اسرائیلی زخمی ہوئے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں 5,100 سے زیادہ اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، ان میں 120 ابھی ہاسپٹل میں شریک ہیں اور کئی کی حالت نازک ہے۔ اسرائیل میں کم سے کم 18 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان کے مرتوس علاقے میں اسرائیلی فوج پر حملے کیے۔ اسرائیل کے ایک ہیلی کاپٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ ایران نے میزائل حملوں میں ایک بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، کسی کے زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ جارڈن میں مڈل ایسٹ جنگ کے مسئلے پر اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ حکومت نے جنگ کے مخالفین پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ جارڈن ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور کئی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے OIC کے حالیہ بیان پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ رکن ملکوں کی غلط ترجمانی کر رہا ہے اور اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز اور سیکریٹری جنرل سیکیورٹی کونسل کے صدر مائیکل والٹز کو خط لکھتے ہوئے ایران کے سفیر سعید روانی نے اس سلسلے میں احتجاج کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو لبنان کو ویسا ہی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جیسا انہوں نے غزہ کو پہنچایا ہے۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ ایک تباہی ہے جو کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے ذریعے عالمی قانون کو نظر انداز کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ کا استحکام بگاڑا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب اور قطر کے سفیروں نے کہا کہ وہ ایرانی حملوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ قطر کی سفیر ہند بنت عبد الرحمن نے کہا کہ ایران کے حملوں سے دنیا کی سیکیورٹی اور امن متاثر ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے سفیر عبد المحسن ماجد نے کہا کہ ہم ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ GCC ملک ایران کے ساتھ موجودہ لڑائی کا حصہ نہیں ہے اور ایرانی حملوں کے ذریعے UN چارٹر اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کویت کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ ایران کے تازہ ڈرون حملے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حملے میں ایک فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا اور ایک بڑا دھماکہ ہوا اور کویت سٹی کا ایئرپورٹ بھی متاثر ہوا۔ کویت نے کہا ہے کہ بعد میں اس نے 6 ڈرونز کو روکا۔ خلیجی ملکوں پر تقریباً ہر روز ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب نے کہا کہ 4 چاربے کو اس نے ایسٹرن پروونس میں ایرانی ڈرونز کو روکا۔ یونائیٹڈ نیشنز انسانی حقوق ادارے کے چیف وولکر ٹرک نے اشارہ دیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ سے دنیا کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ سرحدوں کو پار کر سکتی ہے اور دنیا میں کئی ملکوں تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں ناقابل تصور تباہی کی دہلیز کی وارننگ دی، جہاں 2,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ عراق کے انبار صوبے میں ایک حملے میں 7 فائٹرز ہلاک ہو گئے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک حملے میں ایران کی حامی تنظیم کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ کے درمیان غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں اور بربریت بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں غزہ میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,265 ہو گئی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوجوں نے مغربی کنارے میں اپنے دھاوے جاری رکھے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا۔
لوٹتے ہیں انڈیا. حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں فیول کی کوئی قلت نہیں ہے. آئل کمپنیوں نے بھی عوام سے کہا کہ وہ دھڑا دھڑ خریداری سے بچیں. انڈین آئل کارپوریشن نے کہا کہ پیٹرول یا ڈیزل کی کوئی قلت نہیں ہے اور اس کے پمپس کے پاس کافی سٹاک ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. آئل کمپنی نے افواہوں کے تعلق سے خبردار کیا. بھارت پیٹرولیم نے فیول کی قلت کو بے بنیاد بتایا. ہندوستان پیٹرولیم نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی پیٹرولیم یا ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہے. کمپنی نے کسٹمرز کو مشورہ دیا کہ وہ افواہوں سے گمراہ نہ ہوں. حکومت نے کہا کہ ملک کے پاس 26 کروڑ ٹن کچا تیل کو ریفائن کرنے کی صلاحیت ہے اور شہریوں کو افواہوں سے بچنا چاہیے. ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر مختلف وزارتوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جوائنٹ سیکرٹری وزارت پیٹرولیم و قدرتی گیس سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. حیدرآباد، سکندرآباد، ملک کے کئی دوسرے شہروں اور مقامات پر پیٹرول پمپ پر لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئیں. بعض لوگ تو پلاسٹک کے ڈرمز اور بڑے بڑے برتنوں کے ساتھ پیٹرول خریدنے کے لیے پہنچ گئے. بیگم بازار، بنجارہ ہلز، فلک نما، ملک پیٹ اور دوسرے علاقوں کے پیٹرول پمپس پر بڑا رش دیکھا گیا. بنجارہ ہلز فیول اسٹیشن کے پاس 2 کلومیٹر لمبی قطار دیکھی گئی جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی. یہی حال کئی دوسرے شہروں میں رہا. مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے اندیشوں کے بیچ لوگ پیٹرول اور ڈیزل جمع کرنے کے لیے پیٹرول پمپ پر امڑ آئے. حیدرآباد سے باہر دوسرے شہروں میں بھی پیٹرول پمپ سے لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئیں. تلنگانہ کے عادل آباد میں بھی لمبی قطاروں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی. اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کمپلیکس میں فیول کے مسئلے پر احتجاج کیا. مڈل ایسٹ جنگ کا تقریباً 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے. جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ایسے میں فیول کی قلت کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں. چہارشنبے کی شام ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی جس میں مڈل ایسٹ جنگ سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اپوزیشن پارٹیوں نے الگ الگ تجویزیں پیش کیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے میٹنگ کی صدارت کی. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی. حکومت نے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے 7 بااختیار گروپس بنائے ہیں. القاعدہ سے تعلق کے الزام میں حیدرآباد کی ایک عورت کو گرفتار کیا گیا ہے. آندھرا پردیش پولیس کاؤنٹر انٹیلیجنس سیل نے چنچل گوڑا سے سعیدہ بیگم نامی عورت کو گرفتار کیا. وہ چنچل گوڑا میں ذائقہ ہوٹل کے قریب رہتی ہے. ایک پولیس ٹیم 35 سالہ سعیدہ بیگم کے گھر پہنچی اور انہیں گرفتار کرتے ہوئے وجے واڑہ شفٹ کیا. پولیس نے ایک مجرمانہ سازش کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا. اس سلسلے میں آندھرا پردیش کے محمد رحمت اللہ شریف، محمد دانش اور مرزا سہیل بیگ کو گرفتار کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ ان کا تعلق ملک سے باہر حکیم شکور نامی باس سے تھا. حکیم انہیں جہادی سرگرمیوں کے لیے اکسا رہا تھا اور انہیں بہار کے شادمان دلکش اور حیدرآباد کی سعیدہ بیگم سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا جو القاعدہ سے جڑے ہیں. حیدرآباد پولیس کی ایک ٹیم نے اس کارروائی میں اے پی پولیس کی مدد کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 پوائنٹس کا منصوبہ بھیجا. نیوکلیئر پروگرام روکنے پر پابندیاں ہٹانے کا وعدہ. شہباز شریف نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت. امن کوششوں پر دی بریفنگ. ترکی بھی تعاون کر رہا ہے. ایران نے بات چیت کے دعووں کو رد کر دیا. کہا ہم جیسا کوئی ٹرمپ جیسے کی شرطوں کو قبول نہیں کر سکتا. ایران نے یو ایس ایس ابراہم لنکن جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا. اسرائیل میں کئی حملے، سینکڑوں زخمی. خلیجی ملکوں میں ایران کے حملے جاری. کویت ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی. انرجی سائٹس پر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایران اور لبنان میں اسرائیل کے حملے. حزب اللہ نے آئی ڈی ایف کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا. جنگ سے پیدا صورتحال پر دہلی میں آل پارٹی میٹنگ. حکومت نے کہا فیول اور گیس کی کوئی قلت نہیں. حکومتی دعووں کے باوجود کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر ہجوم. لمبی لمبی لائنیں، کئی جگہ ٹریفک جام. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.